اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، کتاب الدعا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ذوالجلال والاکرام کا خوب اہتمام کرو۔ ترمذی اور نسائی نے اسے ربیعہ بن عامر صحابی سے روایت کیا ہے۔ امام حاکم نے کہا ہے یہ حدیث صحیح اسناد ہے۔ فائدہ، مطلب یہ ہے کہ اپنی دعاؤں میں یا ذوالجلال والاکرام کا ذکر کثرت سے کیا کرو، کیونکہ ان میں اللہ کی ذات اور صفات کا خاص بیان ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی دعائیں کی ہیں جن میں ہمیں کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے بہت سی دعائیں فرمائی ہیں، ہم نے ان میں سے کچھ بھی یاد نہیں رکھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ بتلا دوں جو ان سب کی جامع ہو؟ تم یہ کہا کرو، اے اللہ، میں تجھ سے اس بھلائی کا سوال کرتا ہوں جس کا سوال تجھ سے تیرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اس برائی سے میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں جس سے تیرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ طلب کی۔ تو ہی وہ ذات ہے جس سے مدد طلب کی جائے، اور تو ہی فریاد کو پہنچنے والا ہے۔ گناہ سے بچنا اور نیکی کرنے کی قوت اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ ترمذی حسن۔ فائدہ، جن کو زیادہ دعائیں یاد نہیں یا یاد نہیں کر سکتے ان کے لیے یہ دعا یقیناً بڑی بات ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا یہ بھی تھی کہ اے اللہ، میں تجھ سے تیری محبت کو واجب کر دینے والی چیزوں کا اور ایسے اعمالوں کا جن سے تیری مغفرت ہمیں حاصل ہو جائے، اور ہر گناہ سے سلامتی کا، اور ہر نیکی کے حصے کا، اور جنت کی مل جانے میں کامیابی کا، اور آگ سے نجات کا سوال کرتا ہوں۔ اس کو امام حاکم ابو عبداللہ نے روایت کیا اور کہا یہ حدیث شرط مسلم پر صحیح ہے۔ فائدہ، شیخ البانی نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ ریاض الصالحین بتحقیق البانی و ضعیف الجامع صغیر رقم 1184 میں، لیکن دعا کے طور پر اور ان الفاظوں کے ساتھ دعا کی جا سکتی ہے، کیونکہ اس میں بھی رحمت اور مغفرت کو واجب کر دینے والے اعمال اختیار کرنے کی، جنت کے حصول میں کامیابی اور جہنم سے بچنے کی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یا اللہ، رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا، فضل کا معاملہ فرمائیے۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے، جو بیمار ہیں ان کو صحت کلی عطا فرمائیے۔ یا اللہ، تمام ظاہری باطنی فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ، ہم سب پر رحم فرمائیے، کرم فرمائیے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ والسلام علیکم۔